السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر اورنگزیب صاحب نے یہ جو پوسٹ شیئر کی ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ اس پر تبصرہ کرو، یہ اقبال الدین صاحب کوئی ہیں اور نیچے لکھا ہے سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد۔ یہ آپ اس کو اوپن کریں گے تو تفصیل آ رہی ہے۔ آخر میں جو کچھ لکھا ہے کہ انسان غرور سے بچے، تکبر سے بچے، حرص و ہوس سے، اکڑ سے بچے، وہ باتیں تو درست ہیں، لیکن ابتدا میں جو علت ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معلول درست ہے کہ انسان تکبر نہ کرے، نفس پرستی نہ کرے، اپنے جسم اور روح کو اللہ کی امانت سمجھے، اور اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد پر نظر رکھے، ظلم نہ کرے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم پر چلے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو کیا ختم ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹرز نے یا سائنٹسٹ نے بھی اگر کہا ہے تو ان کا مشاہدہ تو نہیں ہے، ان کا تجزیہ ہے۔ مشاہدہ اور چیز ہے، تجزیہ اور چیز ہے۔ مشاہدہ حق تو مزید اور چیز ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی آیا، اس کے پاس 3 کھوپڑیاں تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ جناب آپ کے صاحب کا کہنا ہے کہ یہود کے ساتھ یہ ہوگا۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو یہ میری بہن ہے، ان کی کھوپڑی ہے، یہ ماں کی ہے، یہ باپ کی ہے، آپ ان کے سروں کو ہاتھ لگا لیں، بالکل ٹھنڈے ہیں، کوئی آگ کے آثار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس درخواست بھیجی کہ مولا المومنین تشریف لائیں اور اس کا جواب دیں۔ مولا المومنین تشریف لے گئے تو آپ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہا کہ اپنا سوال دہراؤ۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2 پتھر منگوائے اور یہودی سے کہا کہ ان پتھروں کو ہاتھ لگاؤ، گرم ہیں کہ ٹھنڈے ہیں؟ اس نے کہا ٹھنڈے ہیں، ہاتھ لگا کے۔ آپ نے ان کو رگڑ دی اور کہا اب ہاتھ لگاؤ، تو گرم تھے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پتھروں کے اندر حرارت موجود تھی لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا۔ ممکن ہے ان کھوپڑیوں میں بھی تپش موجود ہو لیکن اللہ آپ کو نہ دکھانا چاہتا ہو۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جو اپنے قبروں مبارک میں حیات ہوتے ہیں، اور انبیاء کے طفیل یہی معاملہ اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، ابرار، اخیار، اولیاء اکرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی مومنین و مومنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے محفوظ رکھے۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ محفوظ رہتے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور جنہوں نے دنیا میں ظلم کی، نفس پرستیاں کی، اللہ اور اللہ کے حبیب سے برگشتہ ہوئے، ان کے ساتھ ایسا ہوگا، عذاب ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ کئی جگہوں پر جب قبر کشائی کی گئی تو بسا اوقات ایسا ہوا کہ شہداء کی میتیں، عام لوگوں کی میتیں بالکل محفوظ و معمون نکلی اور اس طرح خوشبو میں بسی ہوئی تھی جس طرح کی دنیا سے ان کو لے جا کر تدفین کے مراحل سے گزارا گیا۔ تو جہاں تک برزخ کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ کسی علم کے تحت معلوم نہیں ہوگا، صرف علم الہی کے تحت، علم نبوت کے تحت۔ قرآن میں جو کچھ برزخ کے بارے میں ہے وہ حق ہے،
اور جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ حق ہے۔ باقی اگر ہم قبر کشائی کر کے بھی کوئی منظر دیکھ لیں تو وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب نظر ہو سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یا مزاج شریف تشریف رکھیے، الحمد تشریف رکھیے۔ ہاں بس کچھ دن تکلیف میں گزارے لیکن اب ٹھیک ہوں۔ تو اب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کو مخفی رکھا ہے، مخفی۔ قرآن عظیم میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہاں کے حالات اللہ سب پر منکشف نہیں کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے منکشف کرتا ہے، لہٰذا مجھے تو اس تجزیہ سے اتفاق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔